یہ حسد کی دوائیں اور اس کو ختم کرنے کے طریقے ہیں اور یہ بہت ہی مفید ہیں، لیکن دلوں کے لیے بہت کڑوی ہیں یہ سب چیزیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ نفع ہمیشہ کڑوی دوا میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کئی مرتبہ انسان کی بیماری، خاص طور پہ جب بیماری بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہو جائے اور بہت سیویئر ہو، فزیکل بیماری کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں علاج بھی کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے. کڑوی دوائیاں ہو سکتی ہیں، ڈرپس لگتی ہیں، دوائیوں کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کڑوی دوائی کو لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، لہٰذا جو آدمی دوائی کی کڑواہٹ برداشت نہ کر سکے وہ شفا کی حلاوت نہیں پا سکتا. یعنی آپ کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. وہ جو انیشلی جو تکلیف ہوگی نا، بیکاز نفس تقاضا کسی اور چیز کا کر رہا ہے، آپ کی جیلسی آپ سے کچھ اور تقاضا کر رہی ہے، اور آپ زبردستی اپنے آپ کو مکلف بنا رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ کا. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ایزی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفا کی حلاوت نہیں پا سکتا، اور جو شخص یعنی دوائی کی کڑواہٹ نہ برداشت کرے، اور اس دوا کی کڑواہٹ بہت ہلکی اور معمولی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو بیماری ہے وہ اتنی مہلک ہے، اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنی مہلک بیماری کا شکار ہیں، یعنی دنیا کا اور آخرت کا ٹوٹل خسارہ ہے، تو اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو دوائی کی کڑواہٹ یعنی وہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے، یعنی کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ جتنا. تو اسی طرح حقوق العباد سے پھر یہ آگے بات کرتے ہیں کہ اس سے متعلق جو گناہ ہیں ان کی معافی کا اصول یہ ہے. اب ظاہر ہے ایک شخص حسد کا شکار ہے تو پھر وہ یہ بھی سوچے گا نا کہ مطلب کیا اس کا کیا گناہ ہے اور اس کا مطلب تلافی میں کیسے کروں. تو امام صاحب یہ لکھتے ہیں کہ حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہیں ان کی معافی کا اصول یہ ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کی تلافی کی جائے. چونکہ حسد کسی اور انسان سے ہی کیا جاتا ہے تو کیا یہاں پر بھی یہ اصول لاگو ہوگا؟ اب اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے امام صاحب لکھتے ہیں، ہاں یہ حسد ایسا ظلم نہیں جسے محسود علیہ سے معاف کروانا واجب ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ آپ جس سے جلس تھے اب آپ اس کو جا کے بتائیں کہ میں تم سے حسد کرتی تھی تو پلیز مجھے معاف کر دو. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل میں فیلنگز تھیں تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہی ہے، کیونکہ ظاہر اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، ہماری ایک ایک سوچ سے ایک ایک خیال سے واقف ہیں.